ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے خطرناک ترین ویپن نکال لیے ہیں، ان کو اپنی پوزیشنز کے اندر ڈپلائے کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو مختلف ایریاز کے اندر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن اور تل اویو میں کھلبلی مچ گئی ہے، کیونکہ یہی وہ خطرناک ہتھیار ہے، یہی وہ سرپرائزنگ ویپنز ہیں جس کا خوف اسرائیل کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے اور باقی اتحادیوں کا بھی ہے۔ یہ وہ سرپرائز ویپنز ہیں جو آج تک حزب اللہ نے استعمال نہیں کیے، یہ وہ ویپنز ہیں جو آج تک اسرائیل کے اوپر استعمال کسی اور طاقت نے نہیں کیے۔ تو کسی کو پتا نہیں کہ جب یہ والے ہتھیار چلیں گے تو اسرائیل کا کیا حشر نشر ہوگا، تو اس لیے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ تشویش اور خوف پایا جا رہا ہے، باقاعدہ خوف پایا جا رہا ہے اس وقت اسرائیل کے اندر۔ یہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ناظرین ایران کے جو صدر ہیں وہ اس وقت میدان میں آگے ہیں اور فرانس کے صدر کے ساتھ ان کی اہم ترین کال ہوئی ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ سے پہلے جو آخری کالز ہوتی ہیں یہ وہ بڑی کال ہے۔ اس سے پہلے میکرون نے نتنیاہو سے بات کی اور نتنیاہو سے کال کے فوری بعد انہوں نے ایران کے صدر سے بات کی ہے، اور ایران کے صدر نے بالکل واضح کیا ہے کہ اگر لیبنان کے اوپر اٹیک ہوا، اب یہ بات امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ایران کے صدر جو کہ نئے الیکٹڈ ہوئے ہیں، یہ ان کا پہلا بیان اس حوالے سے آیا ہے۔ اس سے پہلے امام خامنائی کا یا ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی، اب یہ نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیبنان کے اوپر حملہ ہوا تو ایران براہ راست جنگ کے اندر ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کی ایک تاریخ ہے، کبھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ اس طرح سے چھیڑی، نہ معاملات، لیکن اب ایران اور اسرائیل اگر جنگ میں جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مڈل ایسٹ کا آگے کیا نقشہ بنے گا اور دنیا کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ تو ایران کے صدر نے واضح کیا ہے فرانس کے صدر کو کہ اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں، اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کچھ مبہم نہیں ہے، ایران جو ہے وہ براہ راست اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو اس کے بعد کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس وقت امریکہ شدید پریشان ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے، کیونکہ امریکہ اوپنلی یہ کہہ چکا ہے کہ اس جنگ میں وہ خود محفوظ نہیں ہوگا، اس کی بیسز محفوظ نہیں ہوگی، اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اپنی فورسز کا ہے، جو کہ پروٹیکٹ وہ نہیں کر سکے گا۔ وہ یمن سے پروٹیکٹ نہیں کر سکا تو اس علاقائی جنگ میں اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا، اور ساتھ جب امریکہ میں الیکشن چل رہے ہیں تو اس وقت ان کو یہ شدید پریشانی لاحق ہے۔ لیکن ساتھ چونکہ وہاں پر ایک ڈمی سا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ اسرائیلی لابی کے سامنے ایک طرح سے جو ہے نا سر جھکائے بیٹھا ہے، اور کوئی اتھارٹیٹو یا ایک جس کو کہتے ہیں نا فیصلہ لینے کی اس میں صلاحیت فی الحال نہیں بچی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ 10 مہینوں کے بعد اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اس جینوسائیڈ کے اندر اب یہ ایک بھرپور جنگ چھڑنے جا رہی ہے، کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ غزہ میں جنگ کو روکنا تھا، پوری طاقت کے ساتھ روکنا تھا، لیکن نہ امریکہ نے وہ طاقت استعمال کی، نہ باقی کسی دنیا نے استعمال کی۔ اور یہیں پر بڑی خبر یہ ہے کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس کے لیڈرز ہیں وہ ایران پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بڑی جو ہے نازک اور بڑی فیصلہ کن گھڑیاں ہیں۔ ایکسس آف ریزسٹنس کے لیڈرز اس وقت ایران پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم وائڈر کینوس کے اوپر دیکھیں تو بہت ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پیوٹن نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جرمنی کے خلاف نیوکلیر لانچ کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے میزائل ڈپلائے کرنے جا رہا ہے جرمنی کے اندر، تو پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیر لانچ کر سکتے ہیں جرمنی کے خلاف۔ اور جاپان کے جو معاملہ ہے چائنا کے ساتھ وہ بہت بگڑ گیا ہے۔ جاپان نے کہا ہے، جاپان اور امریکہ نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ چائنا نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہ رہا ہے اور یہ بہت کنسرننگ ہے، ہم ہر صورت میں چائنا کو روکیں گے۔ اور ادھر سائپرس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سائپرس اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں اور بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے اس جنگ میں، تو وہ خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے اور سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں۔ حزب اللہ کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا ڈینجرس جو ویپن ہے ان کو موو کرنا، ان کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ وہ سرپرائزنگ ویپنز ہیں جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ وہ ویپنز ہیں جو اسرائیل کے شہروں کو کھنڈر بنا کے رکھ دیں گے۔ ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ has started moving precision guided missiles aimed Israel threat. Lebanese official. Hezbollah begins moving missile aimed Israel threat. Al Jazeera report کر رہا ہے if a war breaks out it will fight without limits. یہ لیبنان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ اگر جنگ چھڑتی ہے
تو دے ول فائٹ وداؤٹ لمٹس. یہ اس سے پہلے حسن نصر اللہ بھی ایک بار کہہ چکے ہیں, بغیر کسی لمٹس کے, بغیر کسی ضابطے کے, بغیر کسی رولز آف گیم کے لڑا جائے گا, اور ایک ایسی جنگ جو اسرائیل نے آج سے پہلے وٹنس نہ کی ہوگی. اور اس کے علاوہ حزب اللہ سے اسٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ بیروت از آر ریڈ لائن. بیروت کے اوپر اگر کسی قسم کا حملہ ہوا تو وہ ریڈ لائن ہوگی, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اچھا دیکھیں کیا ہوتا ہے, اسرائیل کس لیول کا حملہ کرتا ہے, اس کے جواب میں حزب اللہ کیا کرتی ہے, وہ تو ابھی گھنٹوں کی بات ہے, ہماری چیزیں سامنے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ایک چیز جو ناظرین بہت کرسٹل کلیئر ہے اور 100% حد تک یہ کلیئر ہے, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے اس بات کے اندر, وہ ناظرین یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو اپنی بدماشی قائم رکھنی ہے, اگر اسرائیل کو 7 اکتوبر سے پہلے والا سٹیٹس کو چاہیے, تو پھر اس کو حزب اللہ کو ختم کرنا ہوگا. یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جیسے اسرائیل کی ایک غنڈہ گردی اور ہیجمنی تھی مڈل ایسٹ کے اندر, اگر اس کو وہی کرنا ہے, اگر اس کو ویسے ہی اپنی ول منوانی ہے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو ٹالنا ہے, تو حزب اللہ کو ختم کرنا پڑے گا. اور اگر وہ حزب اللہ کو ختم نہیں کر پایا تو پھر فلسطین کے اتحادیوں کی ول چلے گی. طاقت کی بات ہے نا, اسرائیل پاور کی وجہ سے, فورس کی وجہ سے, اپنی طاقت کی وجہ سے قائم رہا ہے اور مڈل ایسٹ کا راجہ رہا ہے. لیکن اگر آج اس کی یہ پاور کھو جاتی ہے اور کوئی سامنے کوئی دوسری پاور ایمرج کر گئی ہے, تو پھر فیصلے وہ کرے گی, پھر اسرائیل فیصلے نہیں کرے گا. تو یہ اس وقت کی لڑائی ہے. اس لیے جو اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ایلیٹ ہے, وہ یہ سمجھتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیٹ ہو, کہ ان کا سروائیول جو ہے وہ حزب اللہ کے خاتمے کے اندر ہے. کیونکہ انہیں کوئی نارمل ملک نہیں چاہیے جیسے کہ عام ملک ہوتا ہے, ان کو ایک زائنسٹ اسٹیٹ چاہیے, اور جو ان کے مقاصد انہوں نے وہ پورے کرنے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو بسانا نہیں ہے, وگرنہ ان کو یورپ سے اپنے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں پر وہ اچھے اپنا ٹائم گزار رہے تھے, ان کو یہاں پر لانے کا مقصد کچھ اور تھا. تو وہ زائنسٹ اسٹیٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. تو اس زائنسٹ اسٹیٹ کو جاری رکھنے کے لیے حزب اللہ کا خاتمہ جو ہے ان کے نزدیک ضرور ہے. حزب اللہ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حزب اللہ سے جنگ ہوگی تو باقی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوں گی, تو سب سے ایک مطلب سب کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے. اب ناظرین یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں سائپرس کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے, اور سائپرس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیار ہیں سویلینز کو ایویکویٹ کرنے کے لیے. یعنی سائپرس اس معاملے سے دور نہیں ہے, اس کی بیسز کے حوالے سے کچھ کلیئر نہیں, اور خبریں یہ ہیں کہ وہ اسرائیل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ استعمال کرے گا. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یورپین نیشنلز ہیں, امریکن نیشنلز ہیں, ان کو نکالنے کے لیے ہم جو ہے وہ تیار ہیں. سائپرس آن سٹینڈ بائی ٹو ہیلپ اف سیویلینز ایویکویشن نیڈڈ. 2006 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی جو سیویلینز کو نکالا گیا تھا وہ سائپرس کے ذریعے نکالا گیا تھا. لیکن آج معاملات مختلف ہے, اور سائپرس کی ابھی جو پیچھے کنٹروورسی چلتی رہی ہے ہمیں پتہ ہے, اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ بیسز استعمال ہوئی, اور جو اسرائیلی آرمی ہے وہ وہاں پر ٹریننگ کرتی رہی ہے, اور وہ پوری طرح سے ساتھ ہے, یونان ساتھ ہے. تو سائپرس کا جو معاملہ ہے وہ درمیان میں ہی ہے. اس لیے اس جنگ کے بارے میں خدشات یہ ہے کہ جب یہ چھڑے گی تو اس کے بعد یہ کیا رخ اختیار کر جائے گی, اس کا سکیل کتنا وائڈ ہو جائے گا, یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اچھا اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بیان رکھنے جا رہا ہوں. یہ پہلا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے اس جنگ کے حوالے سے. ناظرین ایرانی پریزیڈنٹ کی انیگوریشن سیرمنی آج ہونے والی ہے, حلف انہوں نے اٹھانا ہے. تو اس سیرمنی کے حوالے سے بہت سارے اقدامات بھی ہو رہے ہیں, بہت سارے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اسی درمیان ناظرین انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور ان کی بات ہوئی ہے فرانس کے صدر میکرون کے ساتھ. یہ اہم ترین کال ہوئی ہے کیونکہ فرانس کے صدر نے پہلے نتنیاہو سے بات کی ہے, اور ہم بیان آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. نتنیاہو نے فرانس کے صدر کو کہا کہ ہم ایک بہت براڈ رسپانس کرنے جا رہے ہیں حزب اللہ کو. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ادھر کال کی ہے, اور ظاہری بات ہے انہوں نے اس لیے کال کی ہے کہ آپ ذرا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, جیسا کہ امریکہ کر رہا ہے یا اسرائیل کے اتحادی کر رہے ہیں, کہ اسرائیل کو تو اجازت دے رہے ہیں لیکن باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, آپ آگے سے جواب نہ دیں. تو فلسطین کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو ایران کے صدر نے بڑا دو ٹوک الفاظ کے اندر بتایا ہے, the Zionist entity will make a big mistake if it carries out any aggression against Lebanon and will face serious repercussions. اگر انہوں نے کوئی اٹیک کیا تو serious repercussions ان کو بھگتنے پڑیں گے, اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی. We express our deep concern about the escalation of the tensions in southern Lebanon and warn of the consequences of any aggression against it. کسی بھی اگریشن کے consequences کے لیے وہ تیار رہیں. اچھا اسی درمیان ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس کے لیڈرز ہیں وہ ایران پہنچ رہے ہیں,
اور اسی سیریمنی کے سائیڈ لائن میں میٹنگ ہوگی ایکسس آف ریزسٹنس کے لیڈرز کی ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور یہ بڑی اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے جب خطہ جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے، اور یہ جنگ لیڈ کون کر رہا ہے؟ ادھر سے ایران کر رہا ہے، تو ایرانی صدر کے ساتھ یہ اہم ترین ملاقات جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ ایرانین پریزیڈنٹ ول میٹ آن دا سائیڈ لائن آف دا اناگوریشن سیریمنی ود a number of leaders of the resistance axis to discuss developments in the region۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیاری ہے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا ہے، یعنی ایک تو ایران نے خود کہا کہ وہ اس جنگ میں ہیں، واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایران کے حوالے سے امریکہ کو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ ایران اس جنگ کا حصہ ہوگا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، آپ اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے بہت سارے بیانات دیتے ہیں، لیکن سب باقی ریاستوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بیان ایک ڈیٹرنس کے لیے دیا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے بیس کتنی ایک ہے۔ تو واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے کہ یہ بات کلیئر ہے کہ ایران اس جنگ میں براہ راست ہوگا، اور اس کا خوف پایا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر۔ خوف کا باقاعدہ لفظ جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ نے استعمال کیا ہے۔ Putting Hezbollah before the option of escalation may drag Iran more directly into the fighting۔ اگر یہ حزب اللہ سے معاملہ ہوا تو ایران کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ Fears in Israel that the matter may get out of control are very high۔ باقاعدہ خوف جو ہے وہ اسرائیل میں پایا جا رہا ہے، تو نہ اسرائیل میں کبھی کوئی خوف پایا جاتا تھا، نہ اسرائیل کبھی جنگیں چھیڑنے سے پیچھے ہٹتا تھا، نہ اس کو کوئی ریسٹرین کرنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اور جب وہ ایک اینٹیٹی کو ختم بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے یہ اینٹیٹی اس کے لیے خطرہ بھی ہے واقعتاً، تو پھر بھی اسرائیل اگر حملہ نہیں کر رہا تو پھر یہ واقعتاً ہی اس کے اوپر خوف سوار ہے کہ ہمارا پھر اگر ان سے جنگ کی تو پھر یہ ہمارے اوپر جو اٹیک کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جنگ کے نتائج اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ یعنی دیکھیں، اگر اسرائیلی فوج لیبنان میں چلی جائے اور بے شک شکست کھا کے واپس آ جائے، اسرائیل اس کو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اسرائیلی فوج لیبنان میں جائے اور ہزاروں میزائل ٹکرا جائیں تل اویو اور حیفا سے، تو یہ اسرائیل نے کبھی فیس نہیں کیا ایسا تھریٹ، تو اس چیز کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ معاملہ جو ہے اٹکا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی پتہ چل جاتا ہے آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ نتنیاہو مسجد الشمس میں گیا ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہاں پر اس کا جو بیان سامنے آیا کہ بڑا ہارش رسپانس جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے نعرے لگائے ہیں، کلر کے نعرے وہاں پر لگے ہیں نتنیاہو کے خلاف، اور اس سے پہلے جب سموترے وغیرہ وہاں پر گئے تھے تو ان کو دھکے دے کر، باقاعدہ دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا ہے، اور اب یہ کلر کے نعرے نتنیاہو کے لیے لگے ہیں۔ تو وہاں پر جو دروز کمیونٹی ہے ان کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا خود اسرائیل کا، اور یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے۔ اسرائیلی میڈیا تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اپنی آرمی کو اور سیاسی لیڈرشپ کو کہ آپ یہ خالی دھمکیاں لگا رہے ہیں اور آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیلی میڈیا، دا پرائم منسٹر، دا منسٹر آف سیکورٹی اینڈ دا چیف آف اسٹاف all threatened to return Lebanon to the Stone Age, and in the end all of these threats do not bring results۔ کہ یہ سارے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم سٹون ایج کے اندر بھیج دیں گے، لیکن اس میں ان تھریٹس کے اندر کوئی رزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسرائیل تھریٹ ٹو حزب اللہ ہیو نو ویٹ، یہ خالی دھمکیاں ہیں اور ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ تو یہ جناب وہاں سے تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے جو نتنیاہو وہاں پر گیا ہے۔ اچھا، اسرائیل کے اندر ناظرین ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ اس حوالے سے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیل اندر سے کولیپس ہو رہا ہے، کہ اسرائیل کے اندر کیوس ہے، آمنے سامنے اسرائیلی عوام، مختلف فرقے آمنے سامنے، اور یہ اسرائیل میں پہلی بار ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ وہاں پر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، واقعہ یہ پیش آیا کہ اسرائیلی جو ملٹری پولیس ہے اور اسرائیل کی جو فوج ہے وہ آمنے سامنے آ گئی۔ یہ پہلی بار واقعہ ہوا ہے پوری اسرائیلی تاریخ میں، اس لیے یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اسرائیل اندر سے بھی کولیپس ہو رہا ہے۔ اسرائیلی ملٹری پولیس ایک بیس پر جاتی ہے، اسرائیلی ملٹری پولیس نے کیا کیا ہے کہ 9 اسرائیلی فوجیوں کو پکڑ لیا ہے۔ اسرائیلی ملٹری پولیس نے 9 فوجیوں کو پکڑ لیا ہے۔ ان فوجیوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ابیوز کیا ہے، ٹارچر کیا ہے جو فلسطینی ڈیٹینیز ہیں، فلسطینی جو قیدی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اسرائیلی ملٹری پولیس جو ہے وہ اس طرح کا مطلب الزام کے فلسطینیوں کو ٹارچر کیا، وہاں پر کیا معنی رکھتا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، لیکن بہرحال تو انہوں نے ان 9 کو پکڑ لیا۔ اب پھر کیا ہوا کہ وہاں کے جو انتہا پسند سیٹلرز ہیں اور کچھ ان کی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ جناب وہاں پر پہنچے اور فوج پہنچی، انہوں نے دھاوا بولا اور وہاں سے اپنے فوجی جو چھڑوا لیے۔ تو وہ یہ عجیب و غریب وہاں پر واقعہ ہوا ہے، اور جو ہے نتنیاہو نے کنڈیم کیا اسرائیلی ملٹری پولیس کو
کہ یہ غلط الزام بھی لگایا اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو اس طرح کا آمنا سامنا جو ہے وہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اندر سے اسرائیل کولیپس ہو رہا ہے, اس کے اوپر یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. یہاں پر ناظرین ایک اور بڑی اہم چیز آپ سے شیئر کر دیں. نیگوسیشنز کے لیے اسرائیلی وفد جو گیا ہے اٹلی میں, روم کے اندر یہ نیگوسیشنز ہوئے اور ادھر سے قطر اور مصر وغیرہ بھی موجود تھے. اچھا, یہ اب ڈرامے بازی آپ دیکھیں. یہ پتہ کیا ہوا ہے کہ جب نیتن یاہو ملا ہے نا بائیڈن کے ساتھ, تو اس ملاقات سے پہلے ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ بائیڈن بڑے غصے میں ہے اور وہ نیتن یاہو کو جو ہے نا بڑا سخت بات کرے گا. اور جو ہی وہ ملاقات ختم ہوئی تو بیان یہ سامنے آیا کہ نیتن یاہو راضی ہو گیا ہے وفد بھیجنے کے لیے, مذاکرات کے لیے. تو بیانیہ کیا چلا کہ بائیڈن دیکھو اس نے تو بڑا کان پکڑ کے نیتن یاہو کو, میں مثال دے رہا ہوں, کہ بڑا غصے ہوا اور اس نے بڑا کہا کہ اس جنگ کو روکو, ادھر ادھر. ڈرامے بازی چیک کریں. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ آ گیا کہ ادھر سے گولان ہائٹس والا واقعہ ہو گیا تو یہ والی چیز رک گئی. یعنی وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ بائیڈن بڑا سخت خلاف ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. تو گولان ہائٹس کی وجہ سے وہ یہ والا معاملہ دب گیا. لیکن پھر یہ میٹنگ بھی ہوئی ہے اٹلی میں, اب یہ اسرائیلی وفد بھی واپس آ گیا, تو وہ 60 ڈرامے بازی وہ بھی جاری ہے. اور یہ کیا گیا تھا فار دی ویسٹ آف ٹائم ٹو بائی مور ٹائم, لیکن وہ خبر بہرحال درمیان میں دب گئی. اچھا, آگے چلتے ہیں. تو آسٹریلیا کے حوالے سے بڑی خبر ہے. آسٹریلیا نے سینکشن کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل کو. اب یہ بڑی ایک تبدیلی ہے جو آ رہی ہے. سب سے بڑے اتحادی وہ ایسے بدل رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے اور ہم بھی کہیں گے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, 2 لاکھ فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد یہ ایکشن لیا جا رہا ہے کہ سینکشن کیا جا رہا ہے, تو یہ کیا ہو گیا. ویسے بھی ان کی سینکشن جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے سرکردہ لیڈر مالک بھی تو کچھ نہیں کر رہے, تو وہ بھی تو اسرائیل کے اتحادی ہیں, وہ کیوں کریں گے فلسطین کے لیے. اور اگر آپ لیکن اس میں فرق دیکھیں کہ جنگ تو شروع ہوئی تھی فلسطین کے مکمل خاتمے سے, لیکن آج کیا ہو رہا ہے. آج یو کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کر دو, یو کے یونروا کی فنڈنگ جاری کر رہا ہے, یو کے اسلحہ بند کر رہا ہے, باقی ملک کر رہے ہیں. آسٹریلیا سینکشن کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر, پابندیاں اسرائیل کے اوپر لگانے جا رہا ہے. تو بات تو فلسطین کے خاتمے کی تھی, اب یہ الٹا اسرائیل کے خلاف کیسے چلی گئی. تو یہ شکست ہے مختلف محاذوں کے اوپر, جہاں پر ملٹریلی ان کو گراؤنڈ میں شکست ہو رہی ہے. تو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسرائیل کے اتحادی اوپنلی کہتے, جیسے کانگریس میں تالیاں تو بجی ہیں نا, تو تالیاں بجائیں سارے, تو سارے بجانے کے قابل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ سوچ رہا ہے, اپنی پالیسی ذرا دیکھ رہا ہے. اٹلی کے وزیر اعظم پہنچی ہوئی ہیں چائنا کے اندر, اٹلی تعلقات بحال کر رہا ہے سیریا کے ساتھ. یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ یہ گولان ہائٹس والے پہ انویسٹیگیشن کرو, ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. یورپی یونین جنروا کے لیے فنڈنگ بحال کر رہا ہے, اسرائیلی بیانیے کو نہیں مان رہا. تو کہیں نہ کہیں جا کر تبدیلی تو آ رہی ہے. اب یہ 100 سالہ اتحاد آپ کہیں کہ دنوں میں بدل جائے تو ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ کوئی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہمارے اپنے ملک کھڑے ہونا, تو وہ جو تھوڑا تھوڑا کھڑے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اتحادی, وہ شاید پھر زیادہ فینومنا آگے بڑھ جائے. تو پہلے یہ والے کھڑے ہوں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی. لیکن آن گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں ویسے اسرائیل کے پوری طرح سے حق میں ہونی چاہیے, تو جو کہ ان کے حق میں نہیں جا رہی ہیں. آگے چلتے ہیں تو وائڈر کینوس کے اوپر 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں. پیوٹن کا ناظرین 2 ٹوک موقف آیا ہے. جرمنی کے اندر میزائل ڈپلائے کرنے جا رہا ہے امریکہ, اور وہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے. نیٹو کیا کر رہا ہے رشیا یوکرین جنگ کے اندر, اور ایک عالمی جنگ کی طرح معاملات کو لے کر جا رہا ہے. تو جرمنی میں وہ میزائل ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں. اور پیوٹن کا 2 ٹوک موقف یہ سامنے آیا کہ اگر جرمنی میں میزائل ڈپلائے ہوئے تو ہم کیا کریں گے, ہم جو نیوکلیر میزائل ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں, وہ ہم ڈپلائے کریں گے, جرمنی کو نشانے کے اوپر لیں گے اور کسی بھی وقت ہم لانچ کر سکتے ہیں. پیوٹن کا ذرا بیان دیکھیے. پیوٹن threatens to resume production of the medium range nuclear weapons if American missiles are deployed in Europe. اچھا جی, if these missiles are deployed in Germany we will have the right to deploy medium and short range missile. یہ بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے کہ نیوکلیئر شارٹ رینج میڈیم رینج میزائل, یعنی لانگ رینج ہوتے ہیں نا, آپ کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ بھی نشانہ بناتے ہیں یا بہت دور کے کنٹریز کو, تو وہ شارٹ رینج مطلب وہ ڈپلائے کریں گے باقاعدہ طور پر. اور اس کے علاوہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی بھی بات کر رہا ہے رشیا. تو یہ معاملہ کافی گڑبڑ ہے, لیکن وہاں پر نیٹو بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے, اور پیوٹن کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. We will continue to develop the naval forces and provide them with advanced hypersonic missiles. تو یہ جناب بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور اس کا ذمہ دار دونوں جگہ کے اوپر نیٹو اور اسرائیل ہیں. وہاں پر نیٹو جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہاں مڈل ایسٹ میں نیٹو اور اسرائیل دونوں جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جب نیٹو کو پتا ہے کہ رشیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے
जब आप उनको इतना कॉर्नर कर रहे हैं तो रशिया, मतलब यमन ने सरेंडर नहीं किया तो रशिया कर जाएगा, यानी हमास ने सरेंडर नहीं किया तो रशिया सरेंडर करेगा, हिजबुल्लाह ने सरेंडर नहीं किया तो रशिया सरेंडर करेगा। ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? तो फिर वही बात आ जाती है कि शायद उन ताकतों ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने जो है वो वर्ल्ड वॉर छेड़नी है, क्योंकि उनका निज़ाम जाता हुआ अब नज़र आ रहा है। तो वो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए जो ताकतें इमर्ज कर गई हैं, जो थ्रेट है इस वर्ल्ड ऑर्डर को, उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। जैसा कि जापान का बयान देखिए, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का एक साथ बयान सामने आया है। वी एग्रीड विद अमेरिकन्स दैट चाइनाज पोजीशन सीकिंग टू चेंज द ग्लोबल ऑर्डर इज़ अ रियल कंसर्न। ये जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाह रहे हैं ये रियल कंसर्न है और हम तैयार हैं, और ये न्यूक्लियर अब जापान के अंदर भी डिप्लॉय होने जा रहे हैं। तो ये कितनी देखें ना खतरनाक चीज़ें हैं कि आप जंगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप जंगों को एस्केलेट कर रहे हैं, आप ऐसी सूरत हाल में जंगों को ले आए हैं कि जो बंद गली में है। यानी आप देख लें कि मिडिल ईस्ट में 10 महीनों के बाद आप सूरत हाल को किस नहज के ऊपर ले आए कि आप बंद गली के अंदर है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एक शैतानी ताकत खड़ी है जो किसी एग्रीमेंट की तरफ, किसी उसूल और ज़ाब्ते की तरफ नहीं आ रही, और सिर्फ गजा में बच्चों के ऊपर बम गिरा रही है। और देखे ना कि उसका रिएक्शन क्या आ रहा है यार। सारी दुनिया के लोग इस वक्त रो रहे हैं, सारी दुनिया के लोग, मिडिल ईस्ट के लोग इतने गुस्से और रंज और एहसास निदामत और शर्मिंदगी के अंदर है कि ये क्या हो रहा है यार। हमारे अपने लोग हैं, मासूम लोग हैं, दुनिया में कहीं भी ऐसा हो तो इंसान कबूल नहीं करेंगे उसको, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड रेस एंड सारा कुछ। इंसानों के साथ जहाँ पे जुल्म होगा इंसान खड़े होंगे। तो यहाँ मतलब बच्चों के ऊपर वॉर छेड़ देना ये तो काबिल कबूल नहीं है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।